جتنے بھی نسخے ہیں ان سے یہ افضل اور حیرت انگیز اور انتہائی پر اثر ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ برا ابن عازب سے کا برا، میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاؤں جو تسبیح فاطمہ زہرا کے بعد ہر نماز میں اگر کوئی پڑھے گا تو 1000 مقامات دنیا میں اور 1000 بڑے بڑے مقام اور عہدے آخرت میں ملیں گے۔ اور جو دنیا میں 1000 مقامات ہیں ان میں سے ادنا ترین مقام، کم ترین مقام یہ ہے کہ جاتے ہوئے اور بند کر جائے گا، پاک ہو کر جائے گا، اس کی عاقبت بخیر ہوگی، انجام بخیر ہوگا۔ اور آخرت کے جو 1000 مقامات ہیں ان میں سے کم ترین مقام یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور ہوں گے۔ 999 مقامات حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھ رہے یا علی یہ کہ کون سی تسبیح ہے؟ تو فرمایا تسبیح علی پڑھو۔ عرض کیا مولا ہم نے تسبیح فاطمہ زہرا تو سنا ہے، یہ تسبیح علی کیا ہے؟ تو فرمایا تسبیح علی میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ تسبیح علی 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ 40 عدد تسبیح علی ہے اور ان کے اثرات یہ ہیں کہ دنیا کا ہر کوئی بھی مشکل آپ کو پیش آئے ہیں، تمام مسائل، سخت ترین مسائل کا حل یہ تسبیح علی ہے۔ تمام مشکلات سے بچنے کا حل یہ تسبیح علی ہے۔ یہ میں کئی سالوں سے اپنی مجالس میں لوگوں کو بتاتا رہا، لیکن میرے پاس خاص کوئی ریفرنس نہیں تھا سوائے ایک شخصیت کے جو سب دنیا والے موثق اور قابل اعتماد ہستی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس نہیں تھا۔ تو پچھلی دفعہ جب میں 40 پہ کربلا، نجف سے کربلا کی طرف ہم نے مشی کی، کرتے کرتے ہم کربلا میں وارد ہو گئے رات کے 2 بجے۔ وہ یہ بات سننے والی بات ہے۔ تو 2 بجے میں جب ہم پہنچے اس میں کربلا میں، تو ایک ہال میں بہت سے لوگ جو ہے آرام فرما رہے تھے۔ درمیان میں مجھے بھی ایک جگہ ملی، میں بھی وہاں چند لمحے استراحت کے لیے لیٹنا چاہا۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 بج رہے تھے تقریباً، تو میں درمیان سے اٹھ کر نماز پڑھنے شروع کی اور آذان ہو گئی۔ آذان کے بعد وہاں کے جتنے ہال میں تھے، تقریباً ایران کے بہت بڑے بڑے علماء عمائدین تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو میں کربلا میں فجر کی نماز جو ہے پڑھانے کے لیے آگے گیا، اور نماز پڑھانے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ ان کو یہ تسبیح علی کا کسی کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، تذکر ہوگا، نہیں تو ایک نئی تسبیح جو ہے کسی بہت دفعہ ممبروں سے یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں، بتاؤ۔ یہ ذہن میں آیا تو میں نے فارسی میں ان سے پوچھا کہ آج اگر شما اجازت بفرمائید من یک حدیثی میں خدمت شما ارائہ بکنم۔ میں نے کہا ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا بفرمائید، خوشحال مشی، ہمیں خوشی ہوگی آپ پڑھیں۔ تو میں نے یہی تسبیح علی میں نے وہاں ذکر کیا کہ اس کے 1000 مقام دنیا میں اور 1000 مقامات، اس کو تسبیح علی کہتے ہیں۔ اتنے میں کونے سے کسی نے مجھ سے سوال کیا ہو، علماء نشری دی ابھی تک ہم نے نہیں سنا ہے کہ منابع کجاس، ان کا حوالہ کیا ہے؟ تو ابھی میرے پاس اس شخصیت کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، ابھی وہ بتانے لگا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ اب اس کو بتا رہا تھا، پوچھنے والے نے پوچھ لیا تھا، اور ریفرنس کسی کتاب کی میرے پاس اس وقت تک نہیں تھی۔ اچانک میرے ہاتھ میں یہ کاغذ
جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے، اس وقت کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ایسے چھوڑ دیا. اب میں متوجہ ہوا نیچے تو لکھا ہوا ہے فضیلت تسبیح امیر المومنین علیہ السلام بعد از تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. اور یہاں فارسی میں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام میں فرمایت ہر کس ان تسبیحات را بعد از ہر نماز بخوانا خدا 1000 بلائے دنوی. اور دیکھو میں نے آپ سے مقامات کی بات کی ہے ایک جگہ، اور یہاں یہ کہتا ہے کہ 1000 دنیائی بلائیں دور ہوں گی اور ازو دور میں کورت وہ عاقبت بخیر میں شوت. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے پاک ہو کر جائے گا. وہ در آخرت برے وہ 1000 منزل کا آمدہ بھی کنن. 1000 مقامات جو ہے اس میں ملیں گے آخرت میں. وہ یہ کہ از انہا منزلت مجاورت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نے یہ تسبیح کا جو ہے وہ طریقہ بتایا. تسبیحات حضرت امیر المومنین علیہ السلام از بعد از ہر نماز واجب 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ ترتیب لکھا ہے. اور عجیب بات ہے یہ ہے کہ پھر یہاں اس کے منابع جو ہے نا وہ انہوں نے جو پوچھا تھا وہ ہے مفاتیح الجنان میں بھی ہے، امانی شیخ صدو میں بھی یہ حدیث ہے، مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82 میں بھی ہے، بہار الانوار جو بیروت میں چھاپ ہوئی ہے جلد نمبر 83 میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور پھر نیچے یہاں اس کھانے میں عجیب بات یہ تھی کہ یہ بھی لکھا ہوا ہدیہ 5 صلوات برائے سلامتی و فرج امام زمانہ. 5 صلوات آپ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے پڑھیں. اور آپ سے بھی میرے گزار جب سن لیں تو 5 صلوات امام زمانہ کے لیے آپ ضرور پڑھیں. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ قال رسول اللہ ہر کس حدیثی از امیر المؤمنین علیہ السلام رو نشر دہت خدا گناہ گزشتے و آئندہ اور امی بخشد. اور یہ بھی ایک عجیب حدیث یہاں بتائی ہے کہ اور کہتے ہیں کہ یہ اس کا بھی حوالہ دیا ہے اگر کوئی بھی شخص ایک حدیث مولا کائنات کی طرف سے کہیں نقل کرے بتائے تو ان کے جو ہے نا 2 لوگوں کو سامنے نشر کرے، نشر و شاعت کرے تو کہتا ہے کہ گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف ہوں گے. ایک حدیث اگر مولا کائنات سے کوئی نقل کرے. یہ منبع لکھا ہے کشف الیقین فی فضائل امیر المومنین علیہ السلام علامہ ہلی کی طرف سے یہ اس حدیث کو بھی. تو اب میں دیکھ رہا تھا اتنے میں نے دیکھا یہ میں کاغذ میرے ہاتھ میں کسی نے دیا، سامنے دیکھا تو ہال میں سب کے پاس ایک ایک یہی ورق جو میرے پاس ابھی ہے. اس کو میں نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے میں اس کو محفوظ رکھا. میں اس کو ایک کرامت سے کم نہیں سمجھتا ہوں. اور دیکھا سب کے ہاتھ میں ایک ہے. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے دیا ہے اور میں سمجھ رہا تھا ان میں سے کسی نے دیا. نہ ان میں سے دیا نہ میں نے ان کو دیا. یہ کس نے دیا واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو میں نے محفوظ رکھا. اس لیے پہلے میں نے آغاز میں جب چینل شروع کیا تھا میں نے اس تصویر سے شروع کی تھی، لیکن شاید یہ بات تقریباً لوگوں تک نہیں پہنچی ہے. یہ زیادہ عام تھا اس لیے اس وقت یہ کاغذ میں میرے پاس نہیں تھی، وہ پنڈی میں تھی بیٹے کے پاس اور وہاں سے ادھر آئیے. تو لہٰذا میں ایک دفعہ پھر اس کو دکھاتا ہوں، اس کی زیارت بھی کریں. اور یہ آیا ہے نہ مجموعے نے دیا ہے نہ میں نے دیا ہے، جس نے دیا ہے اس نے ضرور دیا اور مجھے اس مشکل سے نکالا. اور تمام منابع اور حوالہ جات اس لائن میں موجود ہے. اور میں تمام اہل ایمان سے استدعا کرتا ہوں کہ تسبیح زہرا کے بعد تسبیح علی بہت مختصر ہے. 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ. یہ ضرور آپ ہر نماز میں پڑھیں. 1000 دنیوی بلا دنیا میں اور عاقبت میں خیر ہوں گے، اور آخرت میں 1000 مقامات ملیں گے. اور کم ترین مقام پیغمبر اسلام کے ساتھ معشور ہونا ہے. والسلام علیکم